اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں شیطان جو ہے وہ بھی قریش مکہ کے ساتھ آیا تھا، سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور اس کا ذکر جو ہے سورۃ انفال کی آیت نمبر 48 میں ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال جو تھے وہ سجا کر پیش کیے، اور وہ کہنے لگا کہ آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھیر گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر جو ہے وہ 48 ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ کیسے آیا تھا، یہ ابن اسحاق میں لکھا ہے کہ جو شیطان تھا وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، اور سراقہ بن مالک جس کا پیچھے آپ کو میں نے بتایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور راستے میں جس نے آپ کا پیچھا کیا تھا، یہ وہی سراقہ بن مالک ہے جس کے جو گھوڑا تھا اس کے ٹانگیں جو زمین میں دھنس گئی تھیں اور پھر یہ واپس چلا گیا تھا۔ یہ سراقہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ بنی کنانا سے تھا، یہ اور یہ لیڈر تھا ان کا بنی کنانا کا، اور اس کی جو ابن اسحاق میں اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ایک قریشی نوجوان تھا وہ بنو بکر کی زمین کی طرف گیا۔ بنو بکر جو تھا وہ بنو کنانا کی ایک شاخ تھی، اور جب اس نے بنو بکر کے جو اس کا لیڈر تھا، اس نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ ہماری زمین کی طرف کیوں آیا ہے، تو اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، تو انہوں نے جا کے اس کو مار دیا ہے قریشی نوجوان کو۔ ابھی جب قریشیوں تک بات آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہمارا جو ہے ہم نے ان کے ایک آدمی کا قتل کیا تھا، تو یہ آدمی کے بدلے جو آدمی ہو گیا، کیونکہ ہم نے ان کو کچھ قصاص وغیرہ میں کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ لیکن جو اس قریشی نوجوان کا بھائی تھا، اس نے جا کر بنو بکر کا لیڈر جو تھا جس نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا، اس نے اس کو قتل کیا اور اس کے کپڑے لا کے اس نے کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیے، اور اس وقت جو تھی وہ جنگ ہونے کے قریب تھی، لیکن یہ ساری باتیں جو تھیں یہ اسلام سے پہلے کی ہیں، اور قریش نے اس طرح جو ہے ان کے لیڈر کو قتل کر دیا، اور لیکن اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہوتی اسلام کا جو ہے پیغام پھیلنا شروع ہو گیا، اور اور سب لوگ چاہتے تھے جب وہ مکہ سے جانے لگے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں بنی کنانا جو ہیں وہ مکہ پر حملہ نہ کر دیں، تو جو سراقہ جو تھا یہ پھر ابلیس جو ہے سراقہ کی شکل میں آیا اور اس نے آ کے ان کو کہا کہ میں بنی کنانا سے ہوں اور اور بنو بکر چونکہ بنی کنانا کی ایک شاخ تھے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے مکے کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اور میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور تم لوگ میری پناہ میں ہوگے۔ اس طرح جو سراقہ ہے وہ شیطان کے بھیس میں قریش مکہ کے ساتھ بدر کے میدان تک آیا ہے، لیکن جب اس نے لڑائی کی صبح جب اس نے فرشتے دیکھے آسمان سے اترتے ہوئے، اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو اس نے جو ہے الٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ اب ان میں سے الحارث بن ہاشم جو ہے اس نے ان سے کہا ہے کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو، تو اس نے سراقہ نے اس کو جو ہے وہ اصل میں جو ابلیس تھا اس نے اس کو اتنی زور سے پیچھے دھکا دیا ہے کہ وہ اڑ کے گرا ہے، اور اس نے اسے کہا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ شیطان کبھی بھی اس سے زیادہ ذلیل نہیں ہوا جتنا بدر کے میدان میں ہوا تھا۔ اب جو غزوہ بدر ہے اس کو قرآن پاک میں یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، جس میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 41 ہے کہ یوم الفرقانی یوم التقی الجمعان، کہ جس دن فیصلے کا دن، جس دن دو فوجیں جو ہیں ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوا تھا۔ اور یہ یوم الفرقان آپ دیکھیں کہ ایک طرف شیطان ہے، ابلیس ہے، ایک طرف عتبہ ہے، ایک طرف ابو جہل ہے، ولید ہے، امیہ بن حلف ہے، اور دوسری طرف کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان نہیں آئے تھے، وہ مدینہ میں رہ گئے تھے، اور یہ سارے صحابہ ایک طرف تھے اور ابلیس اور اس کے ساتھی ایک طرف تھے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان یعنی سچ کو جھوٹ سے علیحدہ کرنے والا دن کہا ہے قرآن پاک میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، اور یہ امیہ بن حلف کے قتل کی جگہ ہوگی۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے اس جگہوں کی طرف نشاندہی کی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب لاشیں جمع کرنی شروع کی ہیں ہم نے، تو جدھر جدھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان
نشاندہی کی تھی، انہی جگہوں کے اوپر ان لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یوم البدر جو ہے یہ بہت بڑی فتح ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اب اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح جو ہے وہ ان کی لاشیں اکٹھی کیں اور کس طرح پھر ان کو ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔